پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور انتہا پسندوں کی دوستی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ بھارتی اخبار۔ پاکستان میں بہت سے بحران ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ ایک طرف اکنامی کے لحاظ سے پاکستان دوسرا سری لنکا بن رہا ہے، جسے IMF اور دیگر ذرائع سے اربوں ڈالر کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف دہشت گردی ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے اداریے کا۔ اخبار لکھتا ہے کہ اسلام آباد میں موجود IMF کی ٹیم وزیر اعظم شہباز شریف کو ایسے اقدامات کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے جو انہیں مزید غیر مقبول بنا دیں گے۔ پچھلے ہفتے پاکستانی روپے کی قدر میں تاریخی کمی دیکھی گئی اور یہ اقدامات بھی IMF کے وفد کی آمد سے پہلے کیا گیا۔ اخبار کے مطابق پچھلے سال آنے والے تباہ کن سیلابوں کے باعث ملک میں گندم کی قلت بھی پیدا ہو چکی ہے، جبکہ چند روز پہلے ملک بھر میں ہونے والی بجلی کے بریک ڈاؤن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بجلی بنانے والے کارخانے بھی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجلی بنانے والی کمپنیوں کے پاس بجلی بنانے کے لیے فیول ہی نہ بچے۔ اخبار لکھتا ہے کہ پچھلے ماہ UAE سے ملنے والے 3 ارب ڈالر کے پیکیج نے پاکستان کو تھوڑا سکھ کا سانس دیا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ کچھ عرصے کے لیے ٹل گیا۔ اخبار نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ صرف اتفاق ہے کہ سری لنکا کی طرح پاکستان کا سب سے بڑا قرض دہندہ بھی چین ہے اور پاکستان نے چین کے 30 ارب ڈالر لوٹانے ہیں، جو کہ اس کی مجموعی بیرونی قرضوں کا 30% سے زیادہ ہیں۔ اکنامی کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک اور خطرہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے۔ اخبار کے مطابق تحریک طالبان کی طرف سے پشاور میں پولیس کی مسجد پر حملے سے پاکستانی قوم کے مورال کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انڈین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز ہوتی تو پاکستانی فوج کو موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔